اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223661۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے پہلی بڑی خبر، حالانکہ کھیل یا کرکٹ وغیرہ کی خبریں میں نہیں دکھاتا ہوں، لیکن میرا ملک بھارت، میرا ملک انڈیا ایک بار پھر ورلڈ کپ جیتا ہے، عالمی چیمپئن بنا ہے۔ اس لیے پہلی خبر آج میں دکھا رہا ہوں کہ ہماری بھارتی کرکٹ ٹیم ایک بار پھر عالمی چیمپئن بن گئی ہے۔ بھارت نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کو 96 رنز سے شکست دے کر T20 ورلڈ کپ جیت کر عالمی چیمپئن کا تاج اپنے نام کر لیا۔ ابھیشیک شرما کی برق رفتار نصف سنچری اور سنجو کی جارحانہ اننگز نے فتح کو ناقابل فراموش بنا دیا۔ تو تمام بھارت واسیوں کو ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ میرا ملک جیتا ہے، یقیناً دل سے خوشی ہے، اور اس بات کی بھی خوشی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فائنل تک نہیں پہنچا، اور انڈیا اور پاکستان کا ایک ساتھ آمنا سامنا نہیں ہوا، کیونکہ انڈیا اور پاکستان آمنے سامنے ہوتا ہے تو ہمارے یہاں کے جو نفرتی چنٹو ہے اسے کھیل نہیں سمجھتے بلکہ اسے جنگ سمجھتے ہیں، اور پھر انہیں موقع مل جاتا ہے یہاں پر ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے کا، تو وہ کھیل جو کھیل نہ رہے اور پھر نفرتوں کا ذریعہ بن جائے، ہم ایسے گھٹیا اور نیچ کاموں کی بھی نندا کرتے ہیں۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، کانگریس کے راشٹریہ ادھیکش ملک ارجن جی کھڑگے انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ پی ایم، پرائم منسٹر، وزیر اعظم نریندر مودی یہ غلام ہے اور ٹرمپ کا غلام ہے، ٹرمپ کا نوکر ہے۔ حکومت کو گھیرنے کے لیے ملک ارجن جی نے ایپسٹین فائل کا بھی حوالہ دیا ہے۔ ایکچول میں اب دنیا میں یہ بات چل پڑی ہے کہ ایپسٹین فائل میں ان درندوں نے اتنی خطرناک درندگی کی ہے کہ اگر ان کے ناپاک چہرے اگر لوگوں کے سامنے صحیح انداز میں لائے گئے تو پھر لوگ ان پر تھوکیں گے، موتیں گے، اور ان کو بھاگنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایپسٹین فائل کو دبانے کے لیے اور وہاں سے دھیان ہٹانے کے لیے ٹرمپ نے
باقاعدہ ایران پر حملہ کروایا اور جنگ کو اتنا عروج پر لے گیا کہ پوری اپنی میڈیا جو ہے اور خاص طور سے ہمارے یہاں کی گودی میڈیا، رکھیل میڈیا، وہ پوری طریقے سے اسی میں لگ جائے اور ایپسٹن فائل کا معاملہ پوری طریقے سے دب جائے. لیکن انشاءاللہ ایپسٹن فائل لوگوں کے دل دماغ پر آ گئی ہے. وہ جنگ بند ہونے کے بعد ہی صحیح مگر پھر کھلے گی اور ان لوگوں کے، ان درندوں کے، ان حیوانوں کے مکروہ اور ناپاک چہرے لوگوں کے سامنے آئے گے. اور ٹرمپ کتنا ناپاک ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آئے گا. اور جن جن کے نام ابھی چھپائے جا رہے ہیں، بلکہ لوگ تو یہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نریندر جی مودی صرف ایپسٹن فائل کی وجہ سے اتنے ڈر گئے ہیں کہ ٹرمپ کے غلام بن گئے ہیں اور ٹرمپ اشاروں پر نچا رہا ہے. اور ایسے اشارے کہ اب جناب تیل خریدنے کے لیے ٹرمپ اجازت دے گا تو روس سے بھارت تیل لے گا. یعنی اتنے مجبور ہم کبھی نہیں ہوئے تھے. اتر پردیش سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. ویسے یوگی آدتیہ ناتھ جب سے یو پی میں بیٹھا ہے افسوسناک خبریں آتی ہے. کبھی دلت بودھ بھائیوں کو مارنے کی تو کبھی بیٹیوں کے ریپ کی اور اکثر مسلمانوں کی موب لنچنگ کی خبریں اتر پردیش سے آتی ہے. کیونکہ جہاں جہاں بی جے پی ہے وہاں پر بھگوا آتنکوادیوں کے حوصلے بلند ہے. خیر اب یہ خبر آ رہی ہے کہ نماز پڑھ کر مسجد سے واپس آنے والے امام پر ہاکی اسٹک اور بلے سے بھگوا آتنکوادیوں نے حملہ کیا. بتایا جا رہا ہے کہ مغربی اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر میں ایک امام پر حملے کی وجہ سے پورے علاقے میں کشیدگی پھیل گئی ہے. یہ واقعہ سول لائنز تھانہ علاقے کے سروت قاضیہ محلے میں پیش آیا، جہاں اتوار کی دوپہر کو کچھ نوجوانوں نے امام کو سڑک پر روکا اور ان پر حملہ کیا. یہ پورا واقعہ قریب ہی نصب سی سی ٹی وی کیمروں میں قید ہو گیا. اطلاعات کے مطابق 28 سال کے امام عبد الوہاب پیر والی مسجد میں نماز ادا کر کے واپس آ رہے تھے. راستے میں کچھ نوجوانوں نے انہیں روکا اور مبینہ طور پر ان پر حملہ کیا. ناظرین بہار سے بھی ایسی افسوسناک خبر آ رہی ہے کیونکہ بہار میں بھی بی جے پی آ گئی ہے اور جہاں بی جے پی آئے گی وہاں پر بھگوا آتنکوادیوں کے حوصلے بلند ہوں گے اور وہاں پر ماحول خراب ہوگا اور مسلمانوں کے ساتھ میں دوگلا رویہ اختیار کیا جائے گا. بہار کے مدھوبنی سے بھی خبر آ رہی ہے کہ بہار کے مدھوبنی میں ایک آتنکی بھیڑ کے ہاتھوں مسلم مہیلا کی بڑی وحشیانہ انداز میں پٹائی کی گئی. روزے دار خاتون کو پیشاب اور شراب ملا پانی پینے پر مجبور کیا گیا. زخمی حالت میں آخر اس کا انتقال ہو گیا. بہار کے مدھوبنی ضلع میں گاؤں کے سربراہ کے بیٹے کی قیادت میں ایک ہجوم، ایک آتنکوادیوں کا ٹولہ جس نے مسلم خاتون پر حملہ کیا اور وہ روزے دار تھی، اس کو شراب اور پیشاب ملا پانی پلایا اور اتنا ظلم کیا کہ آخر اس خاتون نے جو 28 سال کی بتائی جا رہی ہے اس خاتون نے آخر دم توڑ دیا. اس معاملے میں خاتون کے شوہر نے ملزم کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا ہے. پولیس نے اس واقعے کے سلسلے میں ایف آئی آر درج کر لی ہے اور منو سنگھ کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے گاؤں کے سربراہ کے بیٹے کو حراست میں لے لیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ جاری ہے. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں، مشرق وسطیٰ میں جو حالات کشیدہ ہیں، خراب ہیں، یعنی ایران اسرائیل امریکہ کی جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس جنگ اور مشرق وسطیٰ کے بدترین حالات کو دیکھتے ہوئے بھارتی ایئر لائنز نے تقریباً 279 یعنی 279 بین الاقوامی پروازیں یعنی انٹرنیشنل فلائٹس منسوخ کر دیا ہے، کینسل کر دیا ہے. یعنی بھارت نے اپنے ایئر لائنز اڑانے سے انکار کر دیا ہے. مشرق وسطیٰ جو تنازعات اور جنگ کے حالات ہے اس وجہ سے بھارت نے اپنی تقریباً 280 کے قریب فلائٹس کو، پلینس کو، سروسز کو منسوخ کر دیا ہے. ناظرین اس وقت مملکت سعودی عربیہ سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے ایک رہائشی علاقے میں دھماکہ ہوا اور وہ دھماکہ اتنا خطرناک تھا کہ اس میں ہمارا ایک بھارتی بھی مرا ہے اور اس بھارتی سمیت 2 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے اور 12 بنگلہ دیشی زخمی بتائے جا رہے ہیں.
सऊदी सिविल डिफेंस के मुताबिक ये फौजी गोला इतवार को सऊदी अरब के एक इलाके अल खर्ज गवर्नरेट के एक रिहायशी इलाके में गिरा, जिसके नतीजे में 2 अफराद के मरने और 12 के जख्मी होने की खबरें आ रही है। बताया जा रहा है कि एक रिहायशी कंपाउंड पर यह गोला गिरा जो एक मेंटेनेंस और सफाई करने वाली कंपनी से ताल्लुक रखता है, वहां ये गोला गिरा, जिसमें वहां पर जो लोग काम कर रहे थे, जिसमें एक भारतीय भी था और 2 अफराद, ऐसे 2-3 लोगों की मौत की खबरें आ रही है। नाज़रीन, उड़ीसा से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि उड़ीसा में 5 तालिबात यानी 5 पढ़ने वाली बेटियां पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई है। सोगवार खानदानों से कांग्रेस ने श्रद्धांजलि पेश की, ताज़ियत पेश की और हमदर्दी का इजहार किया है। बताया जा रहा है कि बोर्ड इम्तिहानात खत्म होने के बाद उड़ीसा के एक इलाके में अलमनाक हादसात सामने आए हैं। यहाँ मुख्तलिफ वाक़यात में 5 स्कूली तालिबात की डूबने से मौत का वाक़या सामने आया है। इन अफसोसनाक वाक़यात ने रियासत उड़ीसा को झंझोड़ कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि इम्तिहानात मुकम्मल होने के खुशी में ये बेटियां पानी में खेलने के लिए उतर गई, जहां वो डूब गई और मौत के मुंह में चली गई। मकामी लोगों ने तालिबात को बचाने की कोशिश की और उन्हें फौरी तौर पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया, जिनमें तमाम तालिबान 16-15 साल के दरमियान थी। नाज़रीन, रियासत मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के रायसीन किला से ईरान की हिमायत और ईरान की समर्थन में नारे लगाते हुए रायसीन किले से तोपें बरसाई गई, जिसको लेकर फिर हिंदू तंजीमों को मिर्ची लगी। हिंदू तंजीमों ने एहतजाज किया और हिंदू तंजीमों के एहतजाज के बाद रायसीन किले से तोपे बरसाने वालों में से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तहकीकात और गिरफ्तारी बाकी है। मध्य प्रदेश ने रायसीन के एक तारीखी किले से तोप फायर किए जाने और ईरान के हक में नारे लगाए जाने के वायरल वीडियो के मामले में कार्रवाई करते हुए अभी फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे मुल्क में अब कोई महफूज नहीं है और साइबर क्राइम से तो बड़े बड़े लोगों को ठगा जा रहा है। अभी अजीब खबर आ रही है मुंबई से कि मुंबई में साइबर मुजरिमीन ने हाई कोर्ट के जज को लूट लिया। हाई कोर्ट के जज को चूना लगा दिया। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के जज को साइबर लुटेरों ने, साइबर जालसाजों ने चूना लगा दिया और 6 लाख रुपए हाईकोर्ट के जज के बैंक अकाउंट से निकाल लिए। खैर, मामला दर्ज कर लिया गया है और ये भी अब सोशल मीडिया पर लोग वायरल कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के मुजरिम और क्रिमिनल और साइबर फ्रॉडी इतने माहिर है कि हुकूमत उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है और डिपार्टमेंट भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल दुनिया की 2 सुपर पावर कही जाने वाली बुज़दिल ताकतें दोनों ने मिलकर एक अकेले ईरान पर हमला किया और ईरान किस तरीके से तकरीबन 8-10 देशों का मुकाबला कर रहा है वह आप सब जानते हैं। लेकिन खैर, बड़ी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका की इजराइल की जंग पर मोदी की खामोशी की वजह से अब लोग बोल रहे हैं। शिवसेना का तर्जुमान जो अखबार है सामना ने भी बाकायदा मोदी पर यानी मोदी सरकार पर, बीजेपी पर तनकीद किया है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जिस तरह आतंकी हमले किए हैं और जिस तरीके से एक बुजुर्ग रहनुमा 86 साल बुजुर्ग आयतुल्लाह अली खामेनेई का मर्डर और कत्ल किया है अमेरिका ने और इजराइल ने, और इस पर जो मोदी खामोश है, इसको लेकर अब लोग मोदी पर थूक रहे हैं, हुकूमत पर थूक रहे हैं, क्योंकि ईरान ने हमारे साथ हमेशा दोस्ती निभाई है, ईरान ने हमेशा हमारा हाथ थामा है, हमें मदद भी किया है। और ईरान के एक जो जहाज पर हमला किया गया वो तो हमारे यहाँ से भारत के हमारे बुलावे पर वो मेहमान बनकर आया था, हम मेजबान थे। वो हमारे प्रोग्राम में ईरान का बहरी जहाज शामिल हुआ और यहाँ से लौटते लौटते अमेरिका और इजराइल के आतंकवादियों ने उसे निशाना बनाया, उस पर भी नरेंद्र मोदी खामोश है। तो नरेंद्र मोदी की खामोशी पर लोग
थूक रहे हैं। क्यों? अच्छा, नरेंद्र मोदी इसलिए खामोश है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी ट्रंप का गुलाम है और एपिस्टिल फाइल की वजह से मोदी पूरी तरीके से कंप्रोमाइज्ड हो चुका है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। अगर आप अपने चेहरे, दाग, धब्बे, निशान से परेशान हैं तो हर्बल नूर क्रीम आपके लिए बेहतरीन समाधान है। ये हर्बल नूर क्रीम डार्क स्पॉट्स कम करती है, पिगमेंटेशन कम करती है, मुहासे के निशान फीके करती है। सबसे खास बात इसकी नेचुरल ग्लोइंग, ब्राइट, स्मूथ दिखने लगती है। अगर आप साफ सुथरी और खूबसूरत स्किन चाहते हैं तो एक बार हर्बल नूर क्रीम जरूर इस्तेमाल करें। देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। होलसेल, रिटेल दोनों में